حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کلپ کے اندر میں صرف مسلمانوں کو مخاطب کر کے پیغام نہیں دینا چاہتا، بلکہ انسانیت کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو بھی اس ویڈیو کلپ کو براہ کرم مکمل دیکھیں، اور اگر مسلمان نہیں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو بھی آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اس حیثیت سے بھی آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ سے میں معلوم کروں، آپ سے میں یہ پوچھوں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ موت ہے۔ کیونکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا، خواہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، ہر ایک شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے پہلے، ہم سے پہلے بڑے بڑے تسمار خواہ آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے ظالم اور جابر آئے، لیکن آج وہ ہیں نہیں ہے، وہ چلے گئے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص رہنے کے لیے نہیں آتا، ہر ایک شخص اس دنیا کے اندر بحیثیت مہمان ہیں۔ آج ہم ہیں، کل نہیں رہیں گے، سب کو اس بات پر یقین ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں ایک بات کا اور یقین کر لینا چاہیے۔ اگر یقیناً آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ موت آنی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات کا اور یقین کر لیں، اس بات کو گانٹھ باندھ لیں اور اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ آپ ہندو ہیں تو بھی، سکھ ہیں تو بھی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو بھی، اگر آپ کو موت کے آنے پر یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے اور موت آنی ہے، تو آپ اس بات کا بھی یقین کریں کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے، ایک معبود حقیقی نے ہمیں بھیجا ہے کسی دوسری دنیا کی تیاری کے لیے۔ اس دنیا کے اندر اگر ہم ظلم کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا اور ہمارا ٹھکانہ غلط جگہ ہوگا۔ اور اگر اس دنیا کے اندر ہم صحیح طریقے سے مالک حقیقی کی عبادت کریں اور صحیح انداز میں زندگی گزارے، لوگوں سے مل جل کر زندگی گزارے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا اچھا ٹھکانہ ہوگا اور ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس بات کا یقین بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا بھی یقین کر لینا چاہیے کہ جب موت آنی ہے تو موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کا دار و مدار اس زندگی پر ہے کہ اس زندگی کے اندر اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، ان کے بھیجے ہوئے رسولوں پر یقین رکھیں گے، تو ہمارا ٹھکانہ اچھا ہوگا۔ جس کو ہم اور آپ جنت اور جہنم کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ ہمارے ہی لیے، اگر ہم صحیح طرز پر زندگی گزار کر جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اور غلط انداز میں زندگی گزار کر جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اصل موضوع جو ہے اس کی طرف میں چلتا ہوں۔ رمضان کا مقدس اور محترم مہینہ چل رہا ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر وبائی مرض بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بکثرت مر رہے ہیں۔ ہر علاقے کے اندر 2، 3، 4 ہر دن مر رہے ہیں۔ اور ایسے میں اگر کوئی ظالم شخص مر جاتا ہے، جابر شخص مر جاتا ہے، ایسا شخص مر جاتا ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جس کی برائیاں کھلی کتاب کی طرح واضح ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں خاص طور سے مسلمانوں کی طرف سے ایک سوال آتا ہے، کیا اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر عذاب نہیں دیں گے؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکت، عظمت اور فضیلت کی وجہ سے، جیسا کہ ابھی حال ہی میں روہت سردانہ کا انتقال ہوا، اور روہت سردانہ ایک بڑے اینکر ہیں، اور ان کی زبان سے ہمیشہ ایسی باتیں نکلی ہیں جن باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے،
ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف وہ بولتے تھے۔ اور روہت سردانہ جن کا تعلق غیر مسلم برادری سے ہے، وہ ایک ہندو ہیں، ایک کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو اس کے تعلق سے خاص طور سے ان کے بارے میں کچھ لوگ پوچھ رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں کہ کیا رمضان کے مقدس مہینے میں ان کا مرنا ان کی فضیلت کی دلیل ہے، عظمت کی دلیل ہے، رفعت شان کی دلیل ہے، اور کیا ان سے بھی عذاب قبر کو ہٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس اور محترم مہینے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے عذاب قبر کو اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، قبر کے اندر جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال بھی نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف رمضان المبارک کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے۔ اور رمضان المبارک کی عظمت کا اثر صرف اور صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ہوتا، غیر مسلموں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر رمضان کے مقدس اور محترم مہینے میں مسلمان مرتا ہے تو رمضان کی عظمت کی وجہ سے قیامت تک قبر کے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم مرتا ہے، کوئی ظالم مرتا ہے، کوئی جابر مرتا ہے تو رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اس سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کافر ہے، جیسا کہ روہت سردانہ اور اسی طریقے سے اور بھی کوئی ہندو کا انتقال رمضان کے مقدس مہینے میں ہوتا ہے تو رمضان کی عظمت کی وجہ سے رمضان تک قبر کے عذاب سے ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ دلیل ان کے اعمال نہیں ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے قبر کے عذاب کو نہیں ہٹایا جا رہا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ روہت سردانہ رمضان کے مقدس مہینے میں مرے ہیں تو ان کا کوئی نیک عمل ہوگا، کوئی اچھا عمل ہوگا جس کی وجہ سے عذاب قبر کو ہٹایا جا رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ بلکہ رمضان کے مقدس مہینے کی یہ عظمت کی بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم عام ہے کہ اس مبارک مہینے میں اگر کوئی غیر مسلم بھی مرتا ہے تو رمضان کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ صرف اور صرف رمضان کے مقدس مہینے تک ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو علماء کرام کا ایک کثیر طبقہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کی برکت کی وجہ سے قیامت تک عذاب قبر کو ہٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ رمضان کے مقدس مہینے میں روہت سردانہ کا انتقال ہوا تو کیا رمضان کی وجہ سے عذاب قبر کو ہٹا دیا جائے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے، عذاب قبر کو ہٹایا جائے گا، لیکن صرف اور صرف رمضان تک۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور عذاب کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، ان کے بارے میں قرآن جگہ جگہ چلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور قبر سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ کو یقین ہے کہ موت آنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یقین کریں کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اس زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اور یہ پورے نظام کو ایک ہی معبود حقیقی چلا رہا ہے، ایک ہی اللہ، ایک ہی خدا ہے جو چلا رہا ہے۔ اگر چند معبود ہوتے تو دنیا کا نظام کب کے ختم ہو گیا ہوتا۔ اس بات کا بھی یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر ہندوستان کو دو چند لوگ مل کر چلانے لگے تو پھر ہندوستان کا نظام بھی خراب ہو جائے گا۔ تو جہاں پر کوئی ایک حاکم ہوتا ہے تو نظام اچھا ہوتا ہے، اور آج تک دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ سورج جہاں سے نکل رہا تھا نکل رہا ہے، سورج جہاں ڈوب رہا تھا ڈوب رہا ہے، دنیا کا نظام اپنے طرز پر چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی واضح تر دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نظام کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ تو ہر ایک شخص کو اس بات پر بھی یقین کرنا چاہیے اور اس بات پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ اس بات پر یقین نہیں رکھیں گے تو پھر یقیناً اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا، پھر مرنے کے بعد آپ کو دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ آج وقت ہے کہ آپ سدھر جائیں، سمجھیں، اپنی عقل کی روشنی میں آپ جاننے کی کوشش کریں اس دنیا کی حقیقت کو اور آنے والی زندگی کی حقیقت کو۔
دعا میں کرتا ہوں، اور جو مسلمان میرے بھائی ہیں وہ بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دوسرے جو ہمارے مخلص غیر مسلم اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.